عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مجادلہ ورڈ بائی ورڈ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو حد سے زیادہ رحمان جو حد سے زیادہ رحیم ہے۔ قد سامی اللہ یقیناً سن لی اللہ نے قول اللہ تی بات اس عورت کی تجادلو کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی تھی فی زوجہا اپنے خاوند کے بارے میں وتشتکی الی اللہ اور شکایت کیے جا رہی تھی اللہ سے واللہ یسمع اور اللہ بھی سن رہا تھا تحاورکما تم دونوں کے محاورے یعنی باتیں کس لیے ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 2 الذین یظاہرون منکم وہ لوگ جو زہار کر بیٹھتے ہیں تم میں سے من نسائہم اپنی بیویوں سے ما ہن امہاتہم وہ نہیں بن جاتی ان کی مائیں زہار کرنے سے ان امہاتہم ان کی مائیں تو وہ ہیں الاllaئی ولدنہم جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے وانہم لا یقولون منکرم بے شک وہ کہتے ہیں منکر یعنی فضول من القول وزورا اور جھوٹی بات بے شک وہ فضول اور جھوٹی بات کرتے ہیں وان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 3 والذین یظاہرون من نسائہم وہ لوگ جو اظہار کر بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں سے ثم یعودون پھر وہ پلٹنا چاہتے ہیں لما قالوا یعنی اپنی کہی ہوئی بات سے پھر واپس پلٹنا چاہتے ہیں فتحریر رقبات بس انہیں چاہیے کہ وہ آزاد کریں ایک غلام من قبل ان یتماسہ انہیں چھونے یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے ذالکم توعظون بھی اس بات کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ فمن لم یجد پس جو اس طرح یعنی نہ کر پائے یعنی غلام آزاد نہ کر پائے فمن لم یجد فصیام تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے شہرین متتابعین من یعنی 2 مہینوں کے لگاتار مسلسل من قبل ان یتماسہ یعنی انہیں چھونے یا ہاتھ لگانے سے پہلے فمن لم یستطع جو تم میں سے یہ بھی نہ کر سکے اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو فاطعام پس وہ کھانا کھلائے 60 مسکینہ 60 مسکینوں کو ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ یعنی یہ اس کے لیے ہے جو تم ایمان رکھتے ہو اگر اللہ پر اور اس کے رسول پر وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وللکافرین عذاب علیم اور اللہ کی حدوں کو توڑنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ وہ لوگ جو حدیں توڑتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی کوبی تو وہ برباد ہو جائیں گے کما کوبت الذین جس طرح برباد ہوئے وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وقد انزلنا آیات بینات اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کیں وللکافرین عذاب مہین اور ان کافروں کے لیے تو رسوا کن یا ذلت امیز عذاب ہوگا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا فینبئہم پھر انہیں بتا دے گا بما عملوا جو انہوں نے عمل کیے ہوئے ہوں گے احصاہ اللہ اللہ کو یہ سب کچھ یاد ہوگا ونسوا اور یہ لوگ اپنے سارے گناہ بھول چکے ہوں گے واللہ علی کل شیء شہید اس وجہ سے کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ آیت نمبر 7 علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہے ما یکون من نجوی ثلاثۃ کیونکہ نہیں ہوتی کوئی 3 لوگوں کی جماعت یا سرگوشی الا هو رابعہم مگر چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے ولا خمسۃ اور نہ ہی 5 لوگوں کی الا هو سادسہم مگر چھٹا ان میں اللہ ہوتا ہے ولا ادنی ذالک ولا ادنی من ذالک چاہے اس سے کم تعداد ہو ولا اکثر یا زیادہ لوگ ہوں الا هو معہم اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اینما کانوا یہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں ثم ینبئہم پھر وہ انہیں بتا دے گا بما عملوا ان کے عملوں کے بارے میں یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بکل شیء علیم اس وجہ سے کیونکہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے بے شک۔ آگے آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں علم تر الی الذین نہوا کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں منع کر دیا گیا تھا عن النجوی یعنی محفلیں قائم کرنے سے ثم یعودون پھر وہ دوبارہ وہی کام کرتے ہیں لما نہوا عنہ جن سے انہیں منع کیا گیا تھا ویتناجون اور وہ محفلیں قائم کرتے ہیں یا سرگوشیاں کرتے ہیں بالاسم گناہ کی والعدوان زیادتی کی ومعصیت الرسول رسول وسلم کی نافرمانی کی واذا جاؤک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے ہیں حیوک تو آپ کو سلام کرتے ہیں بما لم یحیک بہ اللہ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کا حکم نہیں دیا یعنی جس طرح بما لم یحیک بہ اللہ جس طرح آپ کو اللہ نے سلام نہیں کیا
वयक़ूलून और ये कहते हैं फ़ी अनफुसिहिम अपने जी में अपने दिल में लौला युअज़्ज़िबुना अल्लाहु बिमा नक़ूल क्यों नहीं अल्लाह हमें अज़ाब देता हमारे इस तरह कहने से। हस्बुहुम जहन्नम इनके लिए जहन्नम ही काफ़ी है, यस्लौनहा जिसमें ये दाखिल होंगे, फ़बिअसल मसीर जो बहुत ही बुरी है वापसी की जगह। आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वाले लोगो इज़ा तनाजाइतुम जब तुम महफ़िलें कायम करो फ़ला तनाजौ बिल इस्मी बस तुम मत महफ़िलें कायम क्या करो गुनाह की वल उद्वान ज़्यादती की व मासियती रसूल की नाफरमानी की व तनाजौ बिल बिर्रि व तक़वा और महफ़िलें कायम करो नेकी की और तक़वे के कामों की वत्तकुल्लाह और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो अल्लज़ी इलैहि तुहशरून वो ज़ात जिसकी तरफ तुम जमा होकर जाना है तुम्हें। आयत नंबर 10 में अल्लाह फरमाते हैं इन मन नजवा बेशक जो महफ़िलें होती हैं या सरगोशियाँ होती हैं यानी मिनशैताने शैतानी सरगोशियाँ या शैतानी महफ़िलें किस लिए ले यहज़ुन अल्लज़ीना इसलिए कायम की जाती हैं ताकि ये गमगीन कर दें उन लोगों को आमनु जो ईमान वाले हैं वलैसा बिज़्वारिहिम शैया और ये महफ़िलें शैन उन लोगों का कुछ भी नहीं ईमान वालों का बिगाड़ सकती इल्ला बिइज़्निल्लाह सिवाय अल्लाह के हुक्म से। व अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून मोमिनों को तो अल्लाह ही पर तवक्कल यानी भरोसा रखना चाहिए। आगे आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वाले लोगो इज़ा क़ीला लकुम जब कहा जाए तुमसे तफ़स्सहू फ़िल मजालिसी के खुले हो जाओ महफ़िलों में फ़फ़सहू तो खुले हो जाया करो यफ़सहिल्लाहु लकुम अल्लाह भी तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा। व इज़ा क़ीला अनशुज़ू और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ महफ़िल से चले जाओ फ़नशुज़ू तो उठ जाया करो यरफ़इल्लाहु लज़ीना बुलंद कर देगा अल्लाह दर्जे उन लोगों के आमन जो ईमान वाले हैं मिनकुम तुम में से वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात और जो जिनको यानी कि इल्म दिया गया उनके दर्जे तो बढ़े हुए हैं वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे बाखबर है बेशक। आगे आयत नंबर 12 में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वाले लोगो इज़ा नजाइतुम रसूला जब तुम अकेले में तखलिए में या सरगोशी करो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़क़द्दिमू तो आगे भेज दिया करो बैना यदै नजवाकुम सदाक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी या तखलिया में बात करने से पहले सदका किस लिए ज़ालिका खैरुल लकुम इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है व अतहर और पकीज़गी है। फ़इलम ताजिदू हाँ अगर तुम ऐसा ना कर पाओ फ़इनल्लाह गफ़ूर रहीम बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अशफ़क़तुम क्या तुम डर गए हो अन तुक़द्दिमू कि तुम्हें पहले भेजना पड़ेगा बैना यदै नजवाकुम सदाक़ात यानी कि सरगोशी या तखलिए में या आप से अकेले से बात करने के लिए तुम्हें बात करने से पहले सदका देना पड़ेगा। फ़इज़लम तफ़अलू बस अगर तुम ऐसा ना कर सको व ताबल्लहु अलैकुम तो अल्लाह ने यानी तौबा कबूल की तुम्हारी पलटा तुम्हारी तरफ फ़अक़ीमुस्सलाता बस तुम नमाज कायम करो व आतुज़्ज़कात और ज़कात देते रहो व आतिउल्लाह और अतात करो अल्लाह की व रसूल और उसके रसूल की वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसे बाखबर है। यानी कि क्या तुम डर गए हो कि अपनी तखलिए की गुफ्तगू से पहले तुम्हें सदक़ात पेश करना होंगे। सो जब तुमने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ने तुम पर रहम फरमाया कि हुक्म उठा लिया तो अब नमाज का एहतमाम रखो और ज़कात देते रहो और अल्लाह उसके रसूल की अताअत पर कायम रहो और याद रखो अल्लाह तुम्हारे हर अमल से वाकिफ़ है। आगे आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाते हैं अलम तारा क्या तुमने नहीं देखा इल्लल्लज़ीना उन लोगों की तरफ तवल्लौ जो दोस्ती करते हैं कौमन उस कौम से ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम जिन पर अल्लाह ने गज़ब कर दिया मा हुम मिनकुम ना तो ये तुम्हारे साथ हैं वला मिनहुम ना ही ये उनके साथ हैं व यहलिफूना अलल काज़िबी और ये कस्में खाते हैं झूठी वहुम यालमून जानते बूझते अदल्लहु लहुम अज़ाबन शदीद अल्लाह ने भी इनके लिए तैयार कर रखा है दर्दनाक शदीद अज़ाब इन्नहुम सअ मा कानू यअमलून क्योंकि बहुत ही बुरे हैं इनके वो अमाल जो ये करते हैं। इत्तख़ज़ू ऐमानहुम इन्होंने बना लिया है जुन्नतन अपनी कसमों को ढाल फसद्दू बस ये रुक के रहते हैं सबीलिल्लाही अल्लाह की राह से फ़लहुम अज़ाबुम मुहीन इनके लिए रुस्वा कुन या ज़िल्लत अमेज़ अज़ाब होगा। आयत नंबर 17 में अल्लाह फरमाते हैं लन तुगनिया अनहुम हरगिज़ नहीं काम आएगा इन लोगों के अमवालहुम न इनके माल काम आएंगे वाला औलादहुम न इनके औलादें काम आएंगी मिनल्लाह अल्लाह के आगे शैन कुछ भी उलाइका अस्हाबुन नार यही लोग जहन्नमी हैं हम फ़िहा खालिदून हमेशा इस जहन्नम में रहेंगे। आगे आयत नंबर 18 में अल्लाह फरमाते हैं यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन जिस दिन अल्लाह इन सब को उठाएगा फ़याहलिफूना लहू ये मुनाफिक
اللہ کے سامنے بھی ویسے ہی قسمیں کھائیں گے کما یحلفون لکم جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں ویحسبون اور یہ سمجھ رہے ہوں گے انہم علی شیء کہ اس طرح جھوٹی قسمیں کھانے سے ان کا کام بن جائے گا الا خبردار ہو جاؤ انہم هم الکاذبون بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان ان کو بہکا دیا ہے شیطان نے فانساہم ذکر اللہ اور انہیں اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے شیطان نے اولئک حزب الشیطان اور یہی شیطانی گروہ ہے الا خبردار ہو جو لوگو ان حزب الشیطان هم الخاسرون یہی شیطانی گروہ ہی نقصان اٹھانے والا یعنی خسارہ پانے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی اولئک فی الاذلین یہی لوگ ہیں جو برباد ہو جائیں گے ذلیل ہو جائیں گے کتب اللہ کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے فرض کر دیا ہے اللہ اغلبن انا و رسولی کہ ضرور غالب رہوں گا میں اور میرا رسول ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ زبردست قوت والا ہے۔ بے شک آگے اللہ فرماتے ہیں لا تجدوا قوما تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو ایسا یؤمنون باللہ جو ایمان لاتی ہو اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہو یوادون کہ وہ محبت یا دوستی کرے من حاد اللہ اس سے جو مخالف ہوں اللہ کے و رسول اور اس کے رسول کے ولو کانوا آباءہم اگرچہ وہ ان کے اباء و اجداد یعنی باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں او ابناءہم چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں او اخوانہم چاہے وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں او عشیراتہم چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے بھر دیا ہے ایمان ڈال دیا ہے ایمان وایدہم بروح منہ اور اللہ تائید کرتا ہے ایسے لوگوں کی اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے سے ویدخلہم الجنہ اللہ انہیں داخل کرے گا جنت میں تجری جاری ہوں گے من تحتہا الانہار جس کے نیچے نہریں خالدین فیہا یہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے راضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوگا ورضوا عنہ اور یہ سب اللہ سے راضی ہوں گے اولئک حزب اللہ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے۔ سبحان اللہ الا خبردار ہو جو لوگو ان حزب اللہ هم المفلحون بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے کامیاب ہونے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔